ایک بندہ اکیوز ہے, ایک بندہ سزا کاٹ رہا ہے, کل اس کو 17 سال سزا ہوگی. کس کیس کے اندر موریلٹی کے منبع ہیں آپ سے اوپر صادق اور امین کوئی نہیں. انہوں نے جہاز سے جانا تھا لاہور سے اسلام آباد, ٹھیک ہے, تو وہ جہاز سے نہیں, پہلے رنگ روڈ کے 2 چکر کی لگوائے گئے, ٹھیک ہے, پھر بھولی جوس کارنر کے سامنے گاڑی کی رکی, یہ لبرٹی میں. جنرل ہسپتال کے ڈاکٹرز نے کیا ایسی چیز نکالی میڈیکل میں, ناشتے میں جوس لیتے ہیں خان صاحب. آنکھیں ٹچ کیوں کرنے لگ جاتی ہیں. لے کے گئے نیب کے دفتر میں راول پنڈی والے میں, تو وہاں جا کے دیواروں میں کس سے بات, دیواروں سے باتیں دیواروں سے, مجھے پتا تم مجھے دیکھ رہے ہو. میں ایزی کر دیتا ہوں کہ نارمل آدمی جو ہوتا ہے, جو ہوش و حواس میں ہوتا ہے, وہ باتیں نہیں کرتا. وہ دیوار کو دیکھ کے نہیں کہتا مجھے پتا تم مجھے. ہو سکتا ہے کوئی موکل شوکل جو بھی یہ چلتا ہے. جب آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ F6 کے بیٹھا ہوا پرائم منسٹر F6 کی ڈانس پارٹی سے پکڑا جاتا ہے, اور SHO صاحب جب اندر جاتے ہیں دم سے وہ کہتے ہیں اندر صاحب بیٹھے ہیں, اور اندر وہ کہتے ہیں کیڑا صاحب کھولتا ہے. یہ میں آن فیکٹ بتا رہا ہوں جی, میرے بھی ڈیفیمیشن 2018 کے, ہاں جی, میرے بھی ڈیفیمیشن کا پرچہ کرتے ہیں. مجھے SHO کو بھی پتا ہے, مجھے گھر کا بھی پتا ہے. اندر پرائم منسٹر بیٹھا ہوا پاکستان, جی اندر پرائم منسٹر پاکستان کا پرائم منسٹر, مجھے گھر بھی پتا ہے, ڈانس پارٹی ہو رہی ہے. میں اوپن کہتا ہوں یار, یہ جرنیل جب ریٹائر ہوتے ہیں کھرب پتی ہوتے ہیں. کھرب پتی والا معاملہ تو مجھے, آپ کے بابا بھی تھے نا, میں اس لیے پوچھ سر جا کے پوچھ لوں گا, مجھے نظر تو نہیں آیا. مجھے تو میں پہلے نوکریاں لنڈن میں کرتے رہے, پلیز کھرب پتی ہوتے. اور جنرل کا بیٹا یہ جی سر, میں وکیل نہ ہوتا پھر ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں وقاص فلانو اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. میرے ساتھ بیرسٹر حسنین چودھری صاحب موجود ہیں. جناب کیا حال ہے؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ٹھیک ہیں, بالکل ٹھیک جی, الحمدللہ. آپ کو ادھر بلانے کا مقصد بھلا کیا ہے سر؟ آپ مطلب کہ اچھا مقصد تو اتنا نہیں ہوگا. اچھا, عدالتوں کے چکر بھی لگاتے رہے ہیں, اور ایک وقت میں مطلب کہ مجھے لگتا تھا جب ہم ماضی میں اکٹھے کولیگ بھی رہے ہیں, تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ جیسے آپ مطلب ماشاء اللہ وہ ٹرم ہے نا یوتھیا, تھوڑا سا ٹلٹ ہیں اس طرف. مجھے لگتا تھا, آئی ڈونٹ نو آپ ہیں کہ نہیں ہیں, تو مجھے لگتا تھا کہ کافی چیزیں آپ کو پتہ بھی ہیں, ان کے ساتھ گھومتے بھی ہیں. تو میں بات وہیں سے سٹارٹ کروں گا. جب عمران خان کی گرفتاری ہوئی تھی تو مجھے آپ نے آف دا ریکارڈ ایک دفعہ بتایا تھا کہ یار وہ میں جانتا ہوں کیا ہوا تھا کیا نہیں. تو میں ذرا دوبارہ سے کہانی بھی عوام کے سامنے رکھوں گا, اور ساتھ یہ تصویر ذرا چلائیں, یہ دیکھیں, آپ بھی دیکھیں. اس تصویر میں ایک اندھے بندے کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ کچھ مسئلہ ہے, مطلب کہ somebody یا تو اس کی نیند پوری نہیں ہوئی, یا پھر اس نے رات کو نیند سے پہلے کچھ کر لیا ہے. مطلب پہلے تو سر میں آپ کو تھوڑی وضاحت دیتا چلو. میرے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور میری ماں کی دعاؤں سے وائرس آف یوتھیزم کبھی نہیں آیا. ٹھیک. اور میں انفیکٹ میری جو تھوڑی سی روابط تھے وہ اس طرح سے تھے کہ آئی واز پروسیکیوٹنگ اگینسٹ عمران خان. تو اسی اینگل سے مجھے لگتا تھا. تو میں وہ خان صاحب کے خلاف کچھ مقدموں میں لائر تھا پٹیشنرز کا, جس کے اندر کافی مقدمات تھے جو بھی بہت آپ کے سامنے آج کل ہیں بھی. تو جہاں تک آپ نے اس تصویر کی بات کی سر, میں پہلے تو اللہ تعالیٰ پردے ڈالنے والا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ذاتیات پہ نہیں جاتا, بٹ وہ ایک بات آ جاتی ہے خان جو ہمارے یوتھیا ٹرم بھی نہیں یوز کروں گا میں, کیونکہ جو ہمارے خان صاحب کے فالوورز ہیں دے سے دیٹ پرسنل زندگی جو آپ کی ہے وہ ذاتیات اور آپ کی جو پبلک فگر ہے وہ الگ رہنا چاہیے. میرا اس میں بلیف نہیں ہے. میرا آپ نے ابھی دیکھا کہ وہاں UK کے اندر, ٹھیک ہے, ایک پرنس تھے جن کو انہوں نے سیریمونیسلی ہونے کے بجائے ان کو انسیریمونیسلی ان کے ٹک دا بیجز آف اینڈ ایوری تھنگ, ٹک دا ٹائٹل آف. جب بندہ ایک پبلک فگر ہوتا ہے, اسپیشلی جب آپ کی سپریم کورٹ کے اندر بابر احمد اس کو صادق اور امین ہونے کا لگا, دین پیپل ہیو ٹو نو دا ٹروتھ. سر یہ آپ میرے سے کھلے سب میرے خیال میں لفظوں میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ واٹ ہی واز ہی انڈر دا انفلوئنس آف ڈرگس وین ہی واز. سر میں وہ میرے خلاف جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پوری کی پوری پھر وہ چل جاتی ہے, PTI کے لوگوں کی کیمپین چل جاتی ہے. لیکن میں 2 سوال آپ سے پوچھوں گا. پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب جب اریسٹ ہوئے یہ تصویر کے ساتھ ساتھ, تو انہوں نے جہاز سے جانا تھا لاہور سے اسلام آباد, ٹھیک ہے, تو وہ جہاز سے نہیں, پہلے رنگ روڈ کے 2 چکر کی لگوائے گئے. اچھا, ٹھیک ہے, پھر بھولی جوس کارنر کے سامنے گاڑی کی رکی, یہ لبرٹی میں. اچھا, اور اس کے بعد ان کو موٹر وے سے لے جانے کا فیصلہ, کیونکہ جنرل ہسپتال کے ڈاکٹرز نے کیا ایسی چیز نکالی میڈیکل میں, ناشتے میں جوس لیتے ہیں خان صاحب. تو میں دیکھیں نا, آنکھیں ٹچ کیوں کرنے لگ جاتی ہیں انسان کی. اب میں آگے مزید آگے نہیں جا رہا, میں لوگوں پہ چھوڑ. اگلی چیز سر یہ ہے اس میں سب سے کہ خان صاحب کو آئی نو فار اے فیکٹ, ٹھیک ہے, کہ جب لے کے گئے نیب کے دفتر میں راول پنڈی والے میں, تو وہاں جا کے دیواروں میں کس سے باتیں کی, دیواروں سے مجھے پتا تم مجھے دیکھ رہے ہو, ٹھیک ہے. نارمل پرسن وڈ ناٹ ڈو دیٹ. اب میں باقی اپنے گفتگو کو وکالت کی حد تک میں ایزی کر دیتا ہوں کہ نارمل آدمی جو ہوتا ہے, جو ہوش و حواس میں ہوتا ہے, وہ باتیں نہیں کرتا. وہ دیوار کو دیکھ کے نہیں کہتا مجھے پتا تم مجھے. ہو سکتا ہے کوئی موکل شوکل جو بھی یہ چلتا ہے. اب دیکھیں, میں اگین میں اتنا آپ کو میں نے وہ دے دیا, وہ کہتے ہیں نا مسالہ, ٹھیک ہے, میں آگے لا پہ آنے جاؤں گا. لیکن مجھے ایسی پرسنل فیلنگ ہوتی تھی
کہ یو نو ایٹ ٹائمز آئی فیل سوری. ٹھیک ہے, آئی فیل سوری ان اے وے کہ کبھی کبھی جو آپ کی نارکوٹکس ہے نا وہ بھی بیماری کی طرح میں لیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ کوئی انسان اس عمر میں شوق سے نہیں کرتا. تو اگر ان کو خدا نخواستہ کوئی ایسی ایشو ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اللہ تعالیٰ ان کو اس سے دور رکھے. کیونکہ یو نو اٹ اسٹارٹس فرام لیجر, شروع ہوتی ہے لیجر سے. ٹھیک ہے, پھر لیکن آپ اپنے ارسٹ کے وقت اگر آپ کو لینی پڑ جائے تو پھر وہ لیجر نہیں ہوتی ہے, ایڈکشن ہوتی ہے. پھر وہ ایڈکشن سے بھی پھر ایک بیماری ہے, پھر وہ آپ کی ایک کیفیت ہے. اور کیونکہ ہم روز 9C کے پرچوں کو بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو ڈر لگتا ہے. اللہ میاں کا رحم, پھر میں بھی مانگتا ہوں کہ خدا ہمارے جاننے والوں کو, ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو اللہ میاں اس وبا سے, اس بیماری سے, جو لیتھل بیماری ہے جو کہ آپ کو قبر کے دہانے تک لے کے جاتی ہے, اس سے دور رکھے. لیکن اسنیپ بھائی یہ تو ابھی جو چیزیں چل رہی ہیں, مطلب میں تو آئی وٹنس نہیں ہوں لیکن میڈیا کے اوپر بھی اور وہاں سے لوگوں سے بات بھی کی جاتی ہے. جو KPK ہے وہ سارا صبح ہی انفلوئنس ہے. ایک بندے کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ خود ایڈکٹ رہا ہے اور وہ سڑک کے کنارے وہ کہتا ہے کہ میں بہت اچھا سٹیزن تھا, میری فیکٹری تھی, میں مالدار تھا, لیکن ایڈکشن لگی. تو بندے نے کویشچن کیا کہ آپ کو ایڈکشن کیسے لگی؟ اس نے کہا جب ماحول ہی ایسا ہے کہ میں اس سے کیسے باز ہوا, اور میں یہاں پر آج روڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں اور میں اسے جان چھڑوانا چاہ رہا ہوں, لیکن جب میں اپنے علاقے میں واپس جاتا ہوں, وہ تیرا وادی ہے جہاں سے یہ سہیل افریدی جہاں بھنگ بھی غالباً جو کاشت کہتے میں اس علاقے میں رہتا تھا. تو کہتے جب ماحول ہی ایسا 100 میں سے 99 لوگ ایڈکشن کے اوپر ہیں, ایڈکٹ ہیں, تو پھر میں کیسے باز رہ سکتا تھا؟ تو یہ نسلیں خراب ہو رہی ہیں. نسلیں خراب. میں آپ کو بڑی انفارچونیٹ بات بتاؤں. دیکھیے میں 10 سال پاکستان سے باہر رہا, میں نے بارٹ لاء کیا, میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھا. میں جب پاکستان واپس آیا آپ سمجھے کہ 2000 میں چلا گیا, 2011 میں واپسی ہوئی. میں جب پاکستان واپس آیا تو تب پاکستان کے ہمارے ارد گرد کے لوگ تھے, میں بڑی اوپنلی آپ سے بات کرتا ہوں, وہاں اتنے خراب نہیں تھے ہمارے ارد گرد. ہم سے پھر بھی ایڈوانس تھے جو ہم باہر سے آئے تھے, بیکاز ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے ماں باپ نے 250 پاؤنڈ دینے ہیں ہمیں, باقی ہم نے خود کمانا ہے. تو ہم کمانے کے اندر ہی, محنت کرنے کے اندر ہی ہم خراب نہ ہو سکے. یہاں آ کے جب گاڑی کے اندر سے شہد کی بوتلیں نکلنا شروع ہوئی نا, ہمارے سامنے جو سوسائٹی ہے, یہاں جو نارکوٹکس تھیں, جو سبسٹنس تھے, وہ اتنے عام ہونے شروع ہوئے کہ آپ کی, اس میں اسکولوں کے نام نہیں لوں گا, میں اس ٹائم پہ 10 اسکولوں کو ایڈوائز کر رہا ہوں. اور مجھے اسکولس جا کے پیرنٹس کو بلا کے بتانا ایک دن پڑا. میں بڑی لیڈنگ چینز کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ سنیے, اگر آپ کا بچے کے ہاتھ میں ہر وقت نیسلے کی بوتل ہے تو اٹ از ویری ڈینجرس. دیکھیں وہ بار بار پانی کیوں پی رہا ہے. صحیح. آپ کی کینٹین کے اندر اسکولز نے, میں بتاؤں پرائیویٹ اسکولز نے بھی بہت زیادہ, مطلب آئی وونٹ نیم دیم, ان کی مشہوری ہو جائے گی, ایک نہیں سب نے اس کے اوپر اسٹینڈس لیا. بیکاز آپ کی دیکھیں نا, کینٹین والا ایک ہوئسٹ کی ٹافی کے اوپر ایک سبسٹنس لگا کے بھیج رہا جو کہ صرف بچوں کو پتہ ہے, تو اس کو کنٹرول کرنا. اور یہ شروع کہاں سے ہوا؟ ٹھیک ہے, یہ لعنت کہاں سے پڑی؟ ٹھیک ہے, یہ لعنت وہاں سے پڑی کہ آپ نے اس کو اوکے کر دیا, آپ نے اس کو فیشنیبل بنا دیا, آپ نے اس کو سو واٹ کے زمرے میں لیا ہے. ڈرگز آر ناٹ سو واٹ. ٹھیک ہے, جب آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ F6 کے بیٹھا ہوا پرائم منسٹر F6 کی ڈانس پارٹی سے پکڑا جاتا ہے, اور SHO صاحب جب اندر جاتے ہیں, آج ہمارے ساتھ رضی دادا نہیں ہے تو آج پڑھتے ہیں اس بات پہ, جب آپ کا SHO اندر جاتا ہے وہ ایک دم سے وہ کہتے ہیں اندر صاحب بیٹھے ہیں, اور اندر وہ کہتے ہیں کیڑا صاحب کھولتا ہے. یہ میں آن فیکٹ بتا رہا ہوں جی, میرے پہ ڈیفیمیشن 2018 کے, ہاں جی, میرے پہ ڈیفیمیشن کا پرچہ کرتے ہیں. مجھے SHO کو بھی پتا ہے, مجھے گھر کا بھی پتا ہے. اور جب وہ اندر صاحب بیٹھے, اور اندر صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوں, آپ اندر پرائم منسٹر بیٹھا ہو پاکستان, جی اندر پرائم منسٹر پاکستان کا پرائم منسٹر, مجھے گھر بھی پتا ہے, میں اوپن کہتا ہوں کہ میرے پہ اس ٹائم پہ ڈیفیمیشن کرتے, میں آپ کو گھر SHO سب کچھ نکال دیتا ہوں, اور وہ آفیسرز بھی نکال دیتا ہوں جن کو بعد میں جانا پڑا اسلام آباد پرائم منسٹر کو وہاں سے نکالنے کے لیے. کیا باتیں کرتے ہیں, پھر وہ 100 واٹ کے زمرے میں آ گیا نا, کول ہے. وہ کول نہیں تھا. انڈیا کا جو پنجاب ہے, جب اندرا گاندھی والا ساری موومنٹ ہوئی, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کوپریشن وہاں شروع ہوا. ایک تو گولڈن ٹیمپل میں ہوا, لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خالصتان موومنٹ کو ختم کس طرح کرنا ہے. وہ موومنٹ ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا لائے, گلی کوچوں میں ڈرگز لائے. اس کے اوپر بڑی موویز بنی. ٹھیک ہے, گلی کوچوں میں ڈرگز آئیں. ٹھیک ہے, دا سیم پاورس ڈڈ دا سیم اوور ہیئر, یہ جس کو ہم نے ٹائیگر کا نام دے دیا. آپ ہی میں اگین تھوڑی سی مزید آپ کے لیے, را آئی بلیو از ویری ایکٹیو. جب سے آرٹیکل 370, ہاں جی, آرٹیکل 370 انووک ہوا نا, ہم نے کچھ نہ کہا. ہمارے بڑوں نے جانے دی, سپاہیوں نے جانے دی, افسروں نے جانے دی, 3 جنگیں لڑی, اور روز LOC پہ لڑے. کس کے لیے لڑے؟ Indian occupied Kashmir. As a student of law, I'm telling you, we said that this occupancy is illegal. انہوں نے راتوں رات قابض ہو کر, فلی قابض ہوئے, پہلے تو قابض تھے ہی, لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو لیگلائز بھی کر دیا, اپنے آئین کے وہ بنا لیا, حصہ بنا دیا اس کو, آرٹیکل 370 انووک کر کے. آپ نے کیا کیا, سرینا پہ گھڑی لگا دیا.
ٹھیک ہے. میرے جیسے لوگ ہم بولنا شروع, ہمیں سب پتہ تھا یہ اگلی چیز سنتاس معاہدہ ہوگی, ہمیں پتا تھا اگلا واٹر ڈسپیوٹ آئے گا. آپ اس ٹائم کے ہمارے شوز نکالے جو میں آپ اکٹھے کرتے تھے, ہم اس ٹائم پہ چیختے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, ایک سرینا ہوٹل کے باہر گھڑی لگا دی کہ انڈیا کو آکوپائی ہوئے اتنی دیر ہوگی, تو را بن گیا بدماش. ٹھیک ہے جی. را نے پاکستان کے اندر بھی 3 دن پہلے آپ نے دیکھا چھیڑنا شروع کیا, وہ کیا نام ہے, آزادی یا موت. اب بھائی وہ اکیوزڈ آدمی ہے, سزا کاٹ رہا ہے, کل کو اللہ دیتا میرے گاؤں کا ہے. ٹھیک ہے, اس نے چوری, اس کے اوپر پرچہ ہوا ہے گاڑی چوری کا. میرے گاؤں کے 20 لوگ جا کے کیمپ جیل کے باہر بیٹھ جائیں کہ آزادی یا موت. تم اپیل کرو. اور را نے اسی ٹائپ پہ بنگلہ دیش میں بھی کیا. لیکن جو اصل ٹائیگرز ہوئے نا جی, وہ بنگالی ٹائیگر تھے, آپ کو نظر آئے جی عثمان ہادی کے بعد, جنہوں نے ایک دفعہ لگا پتا دیا کہ ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے, یو وونٹ ڈیریل اس اینی مور. یس. لیکن ہمارے یہاں کیا, ایک بندہ اکیوزڈ ہے, ایک بندہ سزا کاٹ رہا ہے. ٹھیک ہے, کل اس کو 17 سال سزا ہوگی. کس کیس کے اندر؟ موریلٹی کے منبع ہیں آپ سے اوپر صادق اور امین کوئی نہیں. بیوی آپ کی سیٹ چوری کرتی ہے, آپ گھڑی چوری کرتے ہیں. صحیح ہے. دیکھیں جس کی اوقات گٹر کا ڈھکن چوری کرنے کی نا, وہ وہیں تک جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کی اوقات وہی تھی کہ آپ کی بیوی سیٹ چوری کر لے, آپ گھڑی چوری کر لیں. اینڈ دین یو ہیو گاٹ دی اوڈیسٹی کہ آپ کے وہ اس کی پرسنل تھی, بیوی کو سب. کم آن, آپ نے پہلے اس ملک کے قانون کا مذاق بنایا, آپ نے توشہ خانہ کو مذاق بنایا, آپ نے سائفر کو مذاق بنایا, آپ نے قانون بدلا 50% پہ لے گئے اور پھر خود 10% بھی نہیں دیا. اس کے بعد بیٹی کو نہ اون کرنا, ہیونگ این ایلیسٹ چائلڈ, آپ نے اس کو مذاق بنایا اور کہا اٹس اوکے, اٹس ہز پرسنل لائف. تو پھر تو وہ قتل بھی کر رہے گا تو وہ کہیں گے اٹس اوکے, اٹس ہز پرسنل لائف. سر اب وہ جوئے کو بھی کہتا ہے اٹس مائی پرسنل لائف. وہ کہتا ہے کرکٹ میں بیٹنگ کرتا رہا, اٹس مائی پرسنل لائف. وہ کیا گلگت بلتستان کی پولیس نے ڈی آئی جی اسلام آباد کو زمان پار کے بعد نہر پہ زخمی کر دیا, کوئی بات نہیں, بیکاز ہی از اے سپر اسٹار, ہی از ٹو کول. اور جی بی کے سی ایم نے کہا کہ پنجاب پولیس ہے اس کو فائر کر دو. بالکل. اب میری بات سنیں نا سر, جب آپ ہر چیز کو ٹو کول کہتے آئیں گے نا, یہ ہم نے شروع کہاں سے کیا ہماری قوم نے. وہ جب ایکس سی ایم صاحب کی بوتلیں پکڑی گئی تھی ہنی کی, بھاگتے ہوئے. ٹھیک ہے, ہم نے ہر چیز کے اوپر نا پردہ ڈالتے آئے. ٹھیک ہے, بیکاز اچھا ہماری فرینکلی میں نون لیگ کی بات کروں گا, میں پی پی کی بات نہیں کروں گا, میں کسی کی بھی نہیں کروں گا. ہم میں آ گیا یار ایوی گن میں پیر ڈالیں گے تو اب کیچڑ اٹھے گا. ہاں, نون لیگ یہی کرتی رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم خود ٹھیک ہو جائے گا, وہ خود ٹھیک نہیں ہوگا, ٹھیک کرنا پڑے گا. ہاں, وہ ایک ایسا آپ دیکھیں نا, آج کل لک ایٹ دی نیوز پیپر ایوری ڈے, بی بی مریم نواز آئی ہیں, اوپر نواز شریف صاحب ہیں, اینڈ یو نو آف کورس ود دا اے این ایف, اس میں حافظ صاحب کی, جنرل صاحب فیلڈ مارشل صاحب کی بڑی اسٹرکٹ, ہیز آرڈرڈ ہر تیسرے دن آپ کا ڈرگ پیڈلر مانا جا رہا ہے. ہر تیسرے دن آپ کا ڈرگ پیڈلر, کوئی بچت نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, کرائم آپ کو کم ہوتا نظر آتا ہے. میرے پاس ایز اے لائر 9C کے پرچے اب اتنے نہیں آتے, بیکاز پتہ لگتا ہے کی ہوا ہوتا ہے, ماریا گیا. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا جی. سو آپ کو ختم کر, آپ کو یہ سرجری کرنی پڑی, لیکن انفارچونیٹلی جو سو وٹ کا کانسیپٹ تھا. لیکن اگر صوبے کا سی ایم ہی اس میں ملوث ہو, لائک دا ایکس پرائم منسٹر جو کہ خود پارٹیز میں تھا, اور صوبے کا سی ایم جو ہے وہ بہت بڑے رقبے کے اوپر اربوں روپے کی کاشتکاری میں خود ہے, اس کے بھائی ہے, اس کا دوست ہے, اس کا جو ترجمان کے پی کے حکومت ہے وہ خود ہے, تو پھر کیا کریں گے, ریاست کیا کرے گی؟ اب اصل اس میں 2 چیزیں آ گئی. ایز اے لائر اینڈ ایز اے پرسن ہو ہیز گاٹ این انسائٹ آن واٹس گوئنگ آن, آئی ٹیل یو واٹ. وہ ایم ہی نہیں کہتے کہ میں نے آپریشن کو سپورٹ نہیں کرنا. میرے ملک کی جب وہ 2 پولیو ورکرز, ٹھیک ہے, پارا چنار کے پاس بھی, ٹھیک ہے, اللہ کے پاس جاتی ہے نا, تو میں یہاں بیٹھ کے میں کہتا ہوں یار کیا پولیو کے قطرے پلا رہی تھیں بیچاری, ان کا کیا قصور, ان کا کیوں قصور, ٹھیک ہے, کون مار رہا ہے. ٹھیک ہے, میرے ملک میں جب اے پی ایس پارٹ 1 ہوتا ہے, میں تو اے پی ایس پارٹ 2 بھی کہتا ہوں جو لیٹلی ہوا. ٹھیک ہے, میرے ملک میں جب ٹرین کے اوپر روک کر, ٹھیک ہے, یا بس کے اوپر روک کر, آپ دیکھیں نا حالات یہ ہو گئے تھے کہ آپ یہ موٹر وے پہ آگے جاتے ہوئے بھاولپور سے آگے سکھر تک وہ گاڑیاں آگے لگتی تھی آگے پیچھے. ریہیبلیٹیشن آف طالبان, گڈ طالبان, بیڈ طالبان. ٹھیک ہے, اسلحہ گرا, ارے دے آر مرسنریز. صحیح. ٹھیک ہے, وہ کیا ہیں سر, وہ کرائے کے مرسنریز ہیں. وہ یہاں آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں, آپ کی وہ پہلے آپ یہاں پاپی اگاتے ہیں یا بھانگ آپ جو بھی کہیں اس کو اگاتے ہیں, وہ آپ کی مارکیٹ پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹس اے ٹوٹل بلیک اکانومی. تو سر میرے خیال کے اندر حکومت جو ہے نا وہ لاسٹ, اور اسٹیبلشمنٹ حکومت, فائر, میں کہتا ہوں جس نے بھی وردی پہنی اور جس نے نہیں بھی وردی پہنی, فائر بریگیڈ سے پولیس,
पुलिस से फौज से वकला, हम सब जो है ना ये हमारे घरों तक इशू पहुंच गया। जब आप देख रहे हो ना वो KP के अंदर पहले नारकोटिक्स थी, आप चुप रहते हैं, ठीक है। जब आप देखते रहे कि यार हमारे इर्द गिर्द का एक बच्चा बर्बाद हो गया है, तो फिर आप चुप नहीं रहते, ऐसे ही, ठीक है। यू हैव गॉटन टू अ वर्ज जहाँ एक ही दिन आप देखेंगे ऑपरेशन होगा, शुरू हो भी गया है और बड़ा बुरा होगा, अक्रॉस द बोर्ड, और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए भी पड़ेगा। उसके अंदर ये नहीं देखा जाएगा कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर का भांजा है या भतीजा है, ठीक है, ये CM है, ये CM है, आई एम वेरी सॉरी, फिर सब उठाए जाएंगे, सब उठाए जाएंगे। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि ये जो तोशाखाना के बाद एक पूरी हवा है, इंतकाम ले रहे हैं खान साहब से मौजूदा रियासत से मुराद है हुकूमत प्लस इस्टेब्लिशमेंट? सर इंतकाम तब लिया जाता है कि, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज मेरे से कल भी किसी ने, मेरे स्टूडेंट ने पूछा इंतकाम लिया जाता है, तो मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने कहा इंतकाम मैंने पता है होता है पाकिस्तान के अंदर, हुआ भी है। वो मेरे पास एक क्लाइंट आता है और आके कहता है कि सर वो ना गाड़ी चेक करते हुए पूड़ी रख दी डैशबोर्ड में, हाँ, अगर तो बीबी बुशरा की गाड़ी में सेट रख दिया, फिर तो इंतकाम था, फिर तो अपने जेब करते हुए भी जेब चेक करते हुए लगा घड़ी निकलेगी खान साहब की, और उन्होंने कहा कि मैं तो तोशाखाना चड्डी सीधा तैसी, ठीक है, हाँ, नहीं ये इंतकाम नहीं, ठीक है। ये हुआ ये कि उस टाइम के ऊपर ही वॉज ब्लू आइड बेबी, जिसको लगता था मैं छोटी मोटी चोरी कर लूँगा तो कुछ नहीं होगा, यहाँ रियासत सीधी हो गई। सही, जिसको लगता था कि जब तक मैं बड़ी चोरी नहीं कर रहा, छोटी मोटी तो कोई फर्क, ये समझ रहे ये टिश्यू का डब्बा है, हाँ, ये क्या सेट ही ले लिया ना, हाँ, तो इंतकाम नहीं, सियासत सीधी होगी। उन्होंने कहा सादिक और अमीन का सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगाया बाबा रहमते से, और वो मुकर गया बाद में, सर नहीं मुकरा, जजमेंट तो नहीं मुकरती ना जी, वो तो आजकल वो एक वकील साहब है, वो लंदन में फ्लैट के पीछे पड़े हुए कि बेनामी जो उसका क्या करना, लेकिन हाँ मैं तो दिता सी। अच्छा, मुझे ना, मैं कल एक ट्वीट देख रहा था एक साहब की, जनरल हमीद गुल साहब के साहबजादे हैं अब्दुल्ला हमीद गुल, वो जनरल कियानी के साथ बैठे हुए थे सर, एक कोई शादी थी, कोई इवेंट था इस तरह, आई गेस मैं नाम भूल रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखा, उन्होंने कहा यार, वो लिख रहे हैं कि जनरल कियानी के बारे में मुझे मतलब उनको तकरीबन 14 साल हो गए रिटायर हुए को भी तकरीबन, तो उसमें यही नैरेटिव बेचा है कि जी ऑस्ट्रेलिया के पास इनका जजीरा, पाकिस्तान में रहते नहीं, अभी CJCS अभी हालिया दिनों में रिटायर हुए हैं, वो जी कनाडा चले गए हैं, बाजवा साहब बेल्जियम में है, मतलब हर दफ़ा एक जर्नैल रिटायर होगा और अलग मुल्क जो है उनके साथ डेजिग्नेट कर दिया जाएगा कि उत्थों दी नैशनैलिटी ले ली, किसी ने नॉर्वे भेज देंगे ने, हुण पता नहीं 2-4 होर कंट्रीज़ रह गए ने। सो सवाल यह है कि वो मुल्क में हैं, आपके वालिद साहब भी फोर्सेस में रहे हैं और हाई रैंक के ऊपर रहे हैं, तो आपका भी कोई जजीरा है? सर मैं आपको लाहौर में GOC रहे ना आपके बाबा? जी मैं सिर्फ आपको बताता हूँ जी, मैं लाहौर सिविल कोर्ट से जजीरा मेरा पहला है, लाहौर हाई कोर्ट में दूसरा जजीरा है, हम यहाँ ख़त्म करते तो बैंकिंग कोर्ट चले जाते, तीसरा जजीरा बैंकिंग कोर्ट की बार रूम है। आप समझे नहीं बात? सर बड़ा आसान है फौजियों के ऊपर कोई चीज़ लगा देना, मैं अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है, आपको बात बता रहा हूँ। अब मैं फ़ौज को क्या समझाना शुरू करूँ, मैं पता जो मेरा फील्ड भी नहीं, लेकिन आपको एक बात बताऊँ, कहना आसान है, बिकॉज उस टाइम के ऊपर when you retire from a senior position you don't say anything, आप कहते हो कि it will fade away, कुछ है नहीं, वरना कुछ होता तो नहीं। और जहाँ अब तो लोगों को ये समझना चाहिए, जहाँ था वहाँ पकड़ भी लिया ना साहब, मतलब उससे ऊपर पोजीशन तो कोई नहीं हो सकती ना जी, ऐसे ही है। So now how more transparent do you, फैज़ हमीद की बात, हाँ जी, how more transparent do you want an institution to be कि जहाँ था तो आपके कहने के बगैर पकड़ लिया, ऐसे ही है, ठीक है। उन्होंने आपको कह रहे हैं कि उनके साथ भी इंतकाम हो रहा है, और आपने उनको बताया भी नहीं, आप उन्होंने जब पकड़ा तो बताया भी नहीं कि इन्होंने क्या किया है, आपने कार्रवाई खत्म की एंड देन यू टोल्ड द पब्लिक ओके दिस आपकी जो थी, आप पहले अप्रीहेंड कर रहे थे कि ये मसले नहीं, मसले ये थे, देन वी हैव डन दैट। अब क्योंकि आप वहाँ भी फंसते हैं तो आपने कहा पहले फैज़ को छोड़ो फिर मुझे छोड़ो, ठीक है ना जी। तो सर आई थिंक अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, एक और बड़ा रॉ क्वेश्चन है सर, पता नहीं ये थोड़ा सा ट्रिकी है यार, ये जर्नैल जब रिटायर होते हैं खरबपति होते हैं? सर आपके बाबा भी थे ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। सर खरबपति मैं बताऊं, खरबपति वाला मामला तो मुझे जाके पूछ लूँगा, मुझे नज़र तो नहीं आया, मुझे तो मैं पहले नौकरियां लंदन में करते रहे, वापस आके मैं एटलीस्ट खरबपति और जनरल का बेटा ये था। सर मैं वकील ना होता फिर, अभी मेरी बात से मैं यहाँ आपके सामने, दुबई में मैं दुबई में कोई कर रहा होता, मैं वकील ना होता,
آپ نے میری اسٹرگل پیریڈ دیکھا ہے, آپ نے مجھے اپنی جوانی میں بیکن ہاؤس کے اندر لاء کے اور لاہور گرامر اسکول میں پڑھاتے بھی دیکھا ہے لاء کو. تو میں نے آپ کو دن رات محنت کرتے بھی دیکھا ہے, جیسے شو کر کے باقی کیسز بھی لیتے ہیں. کیسز بھی ٹھیک ہے. صبح 7 بجے اٹھ کے بیکن ہاؤس لیکچر, جب وکالت میں نے شروع کی تو میں صبح بیکن ہاؤس میں لاء پڑھاتا تھا پہلے, اور گرامر اسکول میں اے لیولز لاء پڑھاتا تھا. 5 سال تو وکالت چلی کوئی نہیں نا جی. اچھا, اس جھوٹ کو کور کرنے کے لیے مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں نا, آج تک ان کے اوپر جھوٹ بولی جا رہے ہیں کہ جن کے جزیرے ہیں جی, ارب پتی ہو جاتے ہیں, بریگیڈیئر کا اتنا ہوتا ہے, میجر جنرل کا اتنا ہوتا ہے, لیفٹیننٹ جنرل کا اتنا, انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے, وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سارا سوشل میڈیا پہ ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آج تک کوئی آگے سے نہیں آیا. وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بول رہے ہیں تو بول دے رہے ہیں. سر میرے خیال میں جل فیض حمید کا کیس اس کو کاؤنٹر کرنے میں سب سے آگے ہے. کیانی صاحب کے ٹائم پہ ایک اسکینڈل نکلا تھا, ٹھیک ہے, تب بھی کچھ NLC آئی گیس جی, اس میں بھی لوگوں کو پیسے واپس کرنے پڑے. اور کاؤنٹر کیا کرے, بولتی ہے آپ کی, مطلب ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ, دس ہاؤ اٹ از, ٹھیک ہے. لیکن ادر دین دیٹ ایک فوجی ساری زندگی پیسے جوڑ کے نا, ساری جو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا, ہماری فار دا لانگسٹ ٹائم تو یہی کچن میں ایشو چلتا تھا کہ بریڈ کے کرم کس نے زیادہ توڑ دیے, کس نے کم, بیکاز اٹس اے مڈل کلاس فیملی, بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ساری عمر پیسے جمع کر کے, ایک تو آپ یہ دیکھیں گے فوجیوں کے بچے اچھی جگہ سے پڑھیں گے بیکاز چلڈرن آر آل دے ہیو, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم یہاں گھر مل جائے گا عسکری 10, 11, 9 کے اندر, ایک ساری زندگی کے بعد ایک گھر مل گیا. اب کیونکہ وہ لوگوں بہت ہائی رینک پہ ریٹائر ہوئے تو ملا, اب لوگوں کو عسکری نظر آ رہا ہے, ان کو یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ اس بیچارے نے لیفٹینی سے پیسے کٹانے شروع کیے. آن دا کانٹریری باقی جگہ کے اوپر وہ گھر اتنا بڑا محل ہوگا لیکن باہر نیم پلیٹ نہیں ہوگی, صحیح, ٹھیک ہے, تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے باقی. سر یہاں پہ میں آپ کو آف دا ٹاپک ہے اور یہ میری فیلڈ کی متعلق نہیں, لیکن مائی پیرنٹس ہیو ریئلی اسٹرگلڈ کہ ہم بہن بھائی پڑھیں. اور میری یونیورسٹی کی فیس کے علاوہ وین آئی کیم بیک مائی مدر ہیڈ ٹو سیل ہر کار میری آخری سال کی فیس کی, اور وہ بھی فورسز میں تھی جی, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ہیڈ ٹو, جب میں واپس آیا میں نے کمانا شروع کیا تو میں نے اپنی امی کو گاڑی گفٹ کی. صحیح, کہ ماما یو ہیڈ ٹو سیل یور کار فار مائی لاسٹ فیس. جب یہ آخری میری سیمسٹر کی فیس گئی تو آئی واز ویری ایز اے اسٹوڈنٹ بھی, ایز اے ینگ اسٹوڈنٹ آئی واز ہارٹ بروکن تھوڑا سا, یار میری امی کی گاڑی میری آخری فیس کے لیے جانی پڑی. میں جب واپس آیا میری وکالت الحمدللہ چلی اور بہت چلی. آئی بکیم ون آف دا ویل نون لائرس. تو میں نے اپنی والدہ کو گاڑی گفٹ کی. صحیح, کہ امی آپ نے میرے لیے گاڑی بیچی, دین دس از فار یو. تو سر میرے خیال میں جہاں پر ایلیگیشن بنتا تھا, جہاں پہ ایلیگیشن نکلا وہ آپ کے سامنے بھی آیا, وہاں پروسیکیوشن بھی ہوئی. ٹھیک. باقی وہ کہتے ہیں کہ آپ کتنوں کو روکیں گے, ایک نہ بولنے کا ریزن بھی ہے. وہ کہتے ہیں یار ہیل ود دیم, ایک آج کیا مطلب اگر کسی کے پاس کوئی پروف ہو نا سر, جو آج کی ہماری عوام بن گئی ہے, وہ چھوڑے نا کسی کو. ہاں ٹھیک ہے, پروف نہیں ہے, پروف نہیں ہے, بس وہ باتیں کرتے رہو, اور اگلوں کا بھی بڑا دل ہے. متھ ہے یہ, متھ, اٹس اے متھ. اچھا, ایک اور چیز, ابھی جو فیلڈ مارشل صاحب کا سارا آج واشنگٹن ٹائمز میں بھی ان کی خدمات کو سراہا, اور پاکستان کا 2025 میں جو ریلیشن یو ایس اے کے ساتھ رہا ہے, یہ کسی ملک کا حالیہ سالوں میں کسی ملک کا یو ایس اے کے ساتھ نہیں ہے. پھر سعودی عربیہ کے ساتھ پیرالل بہت اچھا ریلیشن ہے. پھر پیوٹن کے ساتھ شہباز شریف کی ملاقات آپ دیکھ لیں تو بڑا زبردست, جس کے اوپر انڈیا کو بڑی درد ہوا ہے. ابھی ان کو آج ہی ان کو ایوارڈ بھی, اعلیٰ ایوارڈ ملا ہے سعودی عربیہ سے. حرمین شریفین کی کنجیاں ہاتھ میں ہیں, لیبیا کے اندر پروٹوکول. یہ سارا جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا آج سے 5-7 سال پہلے. اگر دیکھیں یار پاکستان اس ڈگر پہ بھی چل سکتا ہے. ونر گو آن دا ڈیٹ ود دا پرام کوئن اینڈ دا لوزرز کیپ آن سیئنگ دیٹ دے ٹرائیڈ دیئر بیسٹ. سیکنڈ بیسٹ کی کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جب آپ بیسٹ ہو جاتے ہیں نا تو آپ کی دنیا میں آپ کو بتانا نہیں پڑتا لوگوں کو, دیٹ آئی ایم دا بیسٹ, پیپل کم ٹو یو. سر آئی ایم سوری, فیلڈ مارشل صاحب میڈ دس ملٹری اینڈ میڈ دس کنٹری along with the government the best. صحیح, ٹھیک ہے. اور جب ہم بیسٹ ہوئے ہیں تو مجھے بھی اپنا, اب میں پچھلے دنوں پاکستان سے باہر گیا تو مجھے پاسپورٹ دکھاتا مزہ آیا. اچھا, ہاں, آئی واز, پہلے تو ہوتا تھا ایک وقت وہ بھی آیا, ہم پاسپورٹ نا ایسے رکھ کے جاتے تھے کہ پاکستانی پاسپورٹ پرے کر دے گا. ہاں جی, ٹھیک ہے. وہ مجھے پاسپورٹ رکھتے مزہ آیا, وہ ہے میں پاکستانی. اب عمرہ کرنے جائے نا, ہاں جی, تو وہ بھی کہتے ہیں وہ پاکستانی فی مزہ آیا آپ کو. ٹھیک ہے. سو مائی فیلڈ مارشل, ہی از مائی فیلڈ مارشل, ٹھیک ہے نا, ہی از مائی پرائم منسٹر, دس از مائی گورنمنٹ, دے میڈ مائی کنٹری دا بیسٹ, دے پرفارمڈ ان اے مینر دیٹ نو ون ایلس ڈیڈ. کسی نے ویسا پرفارم نہیں کیا. سوال یہ ہے کہ آپ نے کالا کوٹ پہنا ہوا ہے, نیچے وائٹ شرٹ نہیں پہنی ہوئی, بس یہ کالا کوٹ کے اوپر بڑے سوالیہ نشان ہے, بڑی ڈویژن کریٹ ہو گئی ہے. ایک صحافی اور ایک کالا کوٹ, سر یہ دیکھتے ہیں لاجک کو, ریزننگ کو, رادر یہ نہ لاجک دیکھ رہے ہیں نہ ریزننگ دیکھ رہے ہیں, ہماری فیلڈ میں بھی اور آپ کی فیلڈ میں بھی. وہ کیا آپ بھی ویسے جرنلسٹ تو ہیں, یہ دونوں طرف ہیں, تو
ریزننگ پیچھے رہ گئی ہے اور پرائرٹیز آ گئی ہیں محبت, عشق, جنون, اور جس کی وجہ سے بڑا کمپرومائز ہوا. آپ کی فیلڈ بڑی کمپرومائز ہوئی ہے. مطلب ایک وقت میں جب ان کی بڑی رسپیکٹ ہوتی تھی, روب ہوتا تھا, آج لوگ کہتے ہیں نہیں ہے عہدہ. سر میرے کالے کوٹ کی رسپیکٹ کیسے ہوگی جب ہائی کورٹ کی جج کی ڈگری جعلی نکلے گی؟ دیکھیں آئی ول بی ویری آنیسٹ یو, میرے کالے کوٹ کی رسپیکٹ کیسے ہوگی جب آپ ایک صادق, اور آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی ایسی حالت کر دیں گے کہ جہاں پر آن دا فیس آف اٹ دنیا کو نظر آ رہی, ایسی بات نہیں تو لوگ ہنس رہے ہیں. میرے کالے کوٹ کی رسپیکٹ کیسے ہوگی جب آپ سی سی پی او کی تقرری کیس کے اوپر اس ملک کے الیکشنز اناؤنس کر دیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی. میرے کالے کوٹ کی سر ایشو یہ ہے کہ مورالٹی از ناٹ لرن. جو آپ کی جو مورالٹی ہے نا وہ لا اسکول میں نہیں سکھائی جاتی, وہ فیملی سکھاتی ہے. صحیح. آج کل آپ مجھے لاہور کے پرانے بدماشوں کا نام لیں, میں 4 بچے دکھاتا ہوں ان کے جو وکیل بنے پڑے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. میں اگر آپ کی 50,000 وکیل ہیں نا, تو ان میں سے عدالت میں جو ہم ایک دوسرے کو روز دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہماری جن کی روزی روٹی واقعی وکالت سے منسلک ہے, ٹھیک ہے, جو ہمارے گھر کا ایندھن جن کا وکالت پہ میں 5,000 بھی نہیں ہوں گے سر, وہ 400 سے 500 سے اوپر نہیں. ہاں ایسے ہی. ٹھیک ہے جی. جو روزانہ بیسس پہ وکیل ہیں, جو ٹیگ نہیں یوز کر رہے, باقاعدہ پروفیشنل ہیں. باقی جس وکیل, جس گاڑی کے پیچھے آپ کو ایڈوکیٹ لکھا نظر آئے نا, آپ سمجھیں وکیل نہیں. میں نہیں مانتا. یہاں 4 شفٹوں میں وکیل بنتے ہیں, ہر قبضہ گروپ کے پاس 5 وکیل ہیں. اب تو قبضہ لینے کے لیے کوئی اور نہیں جاتا, وکیل جاتے ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں, لیکن وہ وکیل نہیں ہیں. سو ہم نے اس پروفیشن کو جو اسپیشلی وکلا پالیٹکس کے اندر کچھ عناصر ہیں جنہوں نے وہ بھی لوگ, وہی لوگ ہیں جنہوں نے قبضہ گروپ ہیں, جنہوں نے کسی کو اسپانسر کر کے آگے پنجاب بار کا الیکشن لڑا دیا, لاہور ہائی کورٹ کے صدر کا الیکشن لڑا دیا. ٹھیک ہے. یہ بھی ود ٹائم. اور خان صاحب نے ان کو ٹرینڈ دے دیا پالیٹکس میں کھل کے پالیٹکس کرنے کا. جو ایک وکیل جو کیس لڑ رہا ہے وہ تو پولیٹیکل بیان دے ہی نہیں سکتا سر. ایک وکیل جو ہے کہ نہیں دے سکتا. آپ باقیوں کو کیا کہیں گے جب وزیر اعظم صاحب کا اپنا بھانجا پولیس کی گاڑی چلا کے پی آئی سی کے باہر اس پہ کھڑے ہو کے فوٹو سیشن کرائے گا. اگین وہ فیشن بن گیا نا, بیکاز دیٹ فیملی واز, وہ اس کو ایز فیشن لیتے تھے, وہ جو فیملی کرتی تھی. میں حسان نیازی کی بات کر رہا ہوں, پتہ مجھے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سر یہ اوور آل سب ٹھیک ہوگا. یہ سختی ایک جگہ سے شروع ہوگی. میں اس پروگرام کے وایا سے میں تو ساری جتنی اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں میں وکیلوں کی بھی اسٹیبلشمنٹ لیتا ہوں جو کہ پنجاب بار کاؤنسل کے ریگولیٹری اتھارٹی کے لوگ ہیں, میں ایم این ایز, ایم پی ایز, لا میکرز, ایوری ون. اکاؤنٹیبلٹی ہیز ٹو بی اکراس دا بورڈ. ٹھیک. یہ ڈاکٹروں سے شروع کریں, یہ وکیلوں پہ لائیں, یہ وکیلوں شروع کر کے فائر بریگیڈ پہ لائیں, وہاں سے لا کے یہ گورنمنٹ کے ایس سی سی پی میں لے کے جائے, ہر ادارے میں لے کے جائے. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی سختی ہوگی تو سر انگلینڈ کے اندر جا کر, یا انگلینڈ چھوڑے سنگاپور میں جا کر آپ کیوں, یا جاپان میں جا کر آپ کیوں جیب کے اندر اپنی ٹافی کے نوٹ رکھتے ہیں اور پھینکتے نہیں ہیں آئس کریم کھا کے؟ ٹھیک ہے. انسان ہر جگہ ایک طرح کا ہے. وہ ڈر یہ کہ اگر میں نے یہاں رکھ رہا $50 ٹھک میرا فائن ہو گیا. ٹھیک ہے. سو دے ہیو ٹو بی اسٹرکٹ لاز, اور قانون جو ہے وہ اسٹرکٹ جو ہے وہ اکراس دا بورڈ سب کے لیے ہونا چاہیے. اچھا, لاسٹ کویشچن, پنجاب میں تبدیلی دیکھی ہے آپ نے؟ بی بی مریم کے آنے کے بعد اٹ واز ڈیفیکلٹ, لیکن میں ایز اے لائر آپ کو بتاؤں جو کرائم کے اندر تبدیلی ہوئی ہے بہت زیادہ ہوئی ہے. بہت زیادہ ہوئی ہے. بہت زیادہ ہوئی ہے. ٹھیک. مطلب میں نارکوٹک سے اگر آپ کو واپس اس بات پہ آؤں, سو دس از واٹ آئی سی, دس از واٹ آئی سی ان ایوری ڈے. ٹھیک ہے, کہ اگر میں 10 میں سے لوں, اگر پہلی ہماری ڈرگ پیڈلرز 10 تھے تو وہ 2 پہ پہنچے پھڑے. یہ میں ایز اے ریکارڈ بات کر رہا ہوں. اور سی سی ڈی کو سپورٹ کرتے ہیں آپ؟ نہیں سر, میں نہیں کرتا. نہیں کرتے؟ میں نہیں کرتا, بیکاز اس الگ ادارہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا میری ساری پولیس سی سی ڈی نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا. تو میں نہیں اس کو کرتا. آپ کی ایک پورا انسٹیٹیوشن شوڈ بی سی سی ڈی. ٹھیک. چلیں, بہت شکریہ برسٹر صاحب, آپ تشریف لائے اور آپ نے باتیں کی. آپ کا بھی بہت شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت, اللہ حافظ.